على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 24 جنوری 2021 بروز اتوار کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ آل عمران آیا نمبر 30 سے لے کر 34 تک ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، بولیے سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، دگنا چگنا کر کے، دگنا کیونکہ وہ قرض دیتے تھے مشرکین مکہ، اور جو وقت پہ قرض واپس نہیں دیتا تھا آگے مہلت مانگتا تھا، جی مجھے ٹائم دے دیں، میرے پاس ابھی پیسے ہوئے، تو پھر یہ ظالم لوگ اس پر پیسے بڑھا لیتے تھے، بولیے پیسے بڑھا لیتے تھے، اور قسطوں میں بھی علماء کا اختلاف ہے، قسطیں میرے نزدیک تو سود نہیں ہے، پر جو قسط میں اگر یہ شک رکھ دی جائے کہ آپ نے 1 مہینے کی قسط لیٹ کی تو ہم اتنا جرمانہ لگائیں گے، وہ جرمانہ بالاتفاق سود ہے، بولیے وہ جرمانہ بالاتفاق سود ہے۔ تو فرمایا ایمان والو، یہ اصل میں بات غزوہ احد کی چل رہی ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ باتیں لے آیا ہے کہ صحابہ کے 70 صحابہ شہید ہوئے، بولیے جی کتنے؟ ہاں، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا، اور زخمی تو بہت سارے ہوئے، بدر میں 70 کافر قتل ہوئے تھے، احد میں ہمارے 70 شہید ہو گئے، تو صحابہ کو ایک غم تھا، دکھ تھا، اس کو ذرا دور کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا مضمون اندر داخل کر دیا۔ اس مضمون کے بعد جب ہم آگے چلیں گے تو پھر ذکر غزوہ احد کا شروع ہو جائے گا۔ تو اضعافا مضاعفہ، دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو چونکہ سود پہ ہم مفصل پیچھے بیان کر چکے ہیں، اگلی آیت نمبر 31، واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے، کون سی آگ سے؟ جہنم کی، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ دیکھیے جہنم مقام ہے کافروں کا، مسلمان اگر جائے گا تو وہ اپنی اعمال کے سبب جائے گا، وگرنہ مسلمان کا مقام جہنم ہے۔ مسلمان کا مقام کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جہاں جہاں حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہوگی، وہاں اللہ کی مہربانیاں نازل ہوگی۔ اس پر آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، انی اطیعت، جب تم میرے نبی کی اطاعت کرتے ہو، اذا رضیت، تم پہ میں راضی ہو جاتا ہوں، اذا رضیت بارکت، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو پھر میری تم پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، ولیس لی برکتی نہایہ، اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اور اس حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے، انی عصیت، جب تم میرے نبی کی نافرمانی کرتے ہو، اذا غصیت، پھر مجھے غصہ آتا ہے، اذا غضبت، غصے کے بعد میرا تم پر غضب آتا ہے، ولعنت، غضب کے بعد پھر میری لعنت برستی ہے، وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور میری وہ لعنت تمہاری 7ویں پشت کے بچوں پر بھی پڑتی رہتی ہے۔ تو ہمارے گناہوں کے سبب جب ہماری 7ویں پشت پر رب کی لعنت برس رہی ہو تو ایسی قوم پھر سڑکوں سے، گیس سے، بجلی سے اور مہنگائی کے ختم ہونے سے ترقی کر سکتی؟ تو ترقی کا واحد راستہ ہے اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، پھر تم پر انشاءاللہ مہربانیاں نازل ہوں گی۔ اور آگے فرمایا، یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا، آگے فرمایا